الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشف الدجا بجمالہ. کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ. کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ. السلام علیکم. السلام علیکم.
درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، وہ خدا کا جس نے بتا دیا صلو علیہ وآلہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات علماء کرام، استاذ محترم جناب قاری انوار صاحب، ہندوستان کی معروف و مشہور شخصیت، فن خطابت کے شہسوار اور نوجوانوں کے ہر دل عزیز جناب حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب ازہری دامت برکاتہم، مدرسہ عالیہ عرفانیہ کے شعبہ قرات کے استاذ جناب قاری افروز عالم عرفانی صاحب، جناب قاری شمس العارفین عرفانی صاحب، اور اسی طرح اس بزم کے، اس محفل کے روح رواں جناب حضرت قاری عبد الودود صاحب رحمانی مدد اللہ العالی، اور تمام حضرات سامعین کرام، پردہ نشی مائیں اور بہنیں، عزیز بچوں، اس ادارہ اسلامیہ رحمانیہ کے طلباء کرام، میں آپ کے سامنے بہت زیادہ دیر تک نہیں رہوں گا، چونکہ وقت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ آپ میں سے اکثر و بیشتر کو کل صبح اپنے کام کاج پہ بھی جانا ہے، اور ابھی علماء کرام میں سے بعضوں کے بیانات کو بھی آپ کو سننے ہیں، سماعت فرمانے ہیں۔ بس موضوع کی مناسبت سے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو باتیں اللہ کہلوائے گا وہ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ ہمارے محترم ناظم جلسہ جناب قاری سید شاہ فیصل صاحب عرفانی دامت برکاتہم نے بہت سارے آداب و القاب ہماری تعریف میں، توصیف میں انہوں نے ذکر کیے۔ یہ ان کا حسن ظن ہے، اور حسن الظن من الایمان۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں آتا ہوتا کچھ نہیں ہے، پڑھنے پڑھانے کا کام ہے، کچھ پڑھ لیا، کچھ پڑھا دیا، اسی کا مذاکرہ کر لیا، بس یہی کام ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ خیر کی توفیق دیں کہ کچھ باتیں ایسی نکل آویں وہ ہمارے لیے بھی مفید ہو، آپ کے لیے بھی مفید ہو، ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے بھی مفید ہو۔ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب جانتے ہیں کہ ایک موقع پر ایک صحابی رسول ہیں، انصاری صحابی، مدینہ پاک کے رہنے والے، حضرت جابر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ سوال حضرت جابر انصاری صحابی کا ہے، اور وہ سوال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ان سے کیا جا رہا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا یا جابر، اے جابر، ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نور۔ اے جابر، اللہ نے تمام کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے تیرے حبیب کو، تیرے محبوب کے نور کو، نور نبی کا من نوری، اپنے فیوز و برکات سے پیدا فرمایا۔ اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیوز و برکات سے پیدا فرمایا۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نور كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تو وہ ہے جو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مگر کائنات میں اپنے حبیب کے نور کو اپنے نور کے فیوز و برکات سے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی بنا دیا گیا تھا جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پانی اور مٹی کے درمیان میں رکھا تھا، یعنی حضرت آدم کی خمیر تیار ہو رہی ہے اور محمد مصطفیٰ کی نبوت کا اعلان اور اس کا چرچا، اس کا ڈنکا کائنات میں بجایا جا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ پیدا ہوئے جنت میں تھے، اللہ نے ان کو پیدا فرمایا، جنت کی سیر کرائی، جنت کی نعمتوں سے ان کو نوازا۔ قرآن میں بھی ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، ساری چیزوں کی فراوانی سوائے ایک درخت کے قریب نہ جانے کے۔ خدا فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عن سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ شیطان نے قسمیں کھائی کہ معلوم نہیں اللہ نے منع اس لیے کیا کہ تم اس کے قریب نہ جاؤ گے، ملکین ہمیشہ ہمیش اسی کے اندر رہو گے۔ تو کائنات تو اور بھی ہے، مگر حضرت آدم فرماتے ہیں اور قرآن میں بھی ذکر ہے کہ اس دنیا سے بہت بڑی جنت ہے، اور جنت کی وسعت اور جنت کی لمبائی چوڑائی اس کا علم تو اللہ کو معلوم ہے۔ قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ اس جنت کی طرف چلو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اور اس سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ آسمان و زمین تو یہ چھوٹے ہیں اور اس کو بڑھانے کا، پھیلانے کا کام اللہ کر رہا ہے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔
ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور اس کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں، تو جنت کا کیا ٹھکانہ؟ اور جنت تو 7ویں آسمان پر، ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر جانے کے لیے 600 سال درکار ہے۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر جانے کے لیے 600 سال، 7 آسمان، 7 بچے، آپ اندازہ لگائیے کتنے 100 سال درکار ہیں۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت آدم گواہی دے رہے ہیں کہ میں جنت میں تھا، جنت میں ملک کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، حوروں کو دیکھا، فرشتوں کی پیشانی پر، حوروں کے گلوں پر، اور آسمان میں جو جنت ہے اس جنت میں جو درخت ہیں، درخت کے جو پتے ہیں، فَمَا رَأَيْتُ شَجَرًا وَلَا وَرَقًا إِلَّا كُتِبَ اسْمُ مُحَمَّدْ عَلَيْهِمَا۔ کوئی ایسا درخت نہیں، کوئی ایسا اس کا پتا نہیں جس کے اوپر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی نہ لکھے ہوئے ہوں۔ صحیح سے بیٹھو یار، جس کے اوپر محمد مصطفیٰ۔ دیکھیے بھائی، ایک گزارش ہے آپ سے، یہ آنے جانے کا سلسلہ بند کر دیجیے تاکہ بات چند منٹ ہو، ٹھیک ٹھاک ہو جائے۔ آپ بار بار آتے رہیں گے، محفل کا مزہ نہیں رہے گا۔ صحابہ کی صفات یہ بیان کی گئی ہیں کہ کأن علی رؤوسہم الطیر، جب دین کی باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بیان کرتے تھے تو وہ خاموشی کے ساتھ سنتے تھے، اور اس طرح سنتے تھے کہ پرندے گویا ان کے اوپر آ کر بیٹھ جائیں یہ سمجھ کر کہ یہ انسان نہیں، کوئی بے جان چیز ہے۔ اس طرح ادب کے ساتھ، وقار کے ساتھ، تہذیب و تمدن کے ساتھ اور علمی وقار کو ملحوظ رکھتے ہوئے، محفل کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے، علماء کرام یہاں موجود ہیں، ان سب کی عزت و تکریم کا خیال کرتے ہوئے آپ جلسے میں بیٹھے۔ چند منٹ علماء کرام آپ کے سامنے تشریف لائیں گے، پھر کہاں سال 2 سال، یہ تو 20 سال کے بعد آپ کا جلسہ ہو رہا ہے۔ 20 سالوں کے بعد آپ سے مخاطب ہونے کا علماء کرام کو موقع ملا ہے، تو آپ حضرات جس طرح دل جمعی کا، محبت کا، خلوص کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، بس چند منٹ کے لیے آنے جانے کے سلسلے کو بھی بند کر دیں، بغیر ضرورت کے آپ نہ اٹھیں۔ کوئی ضرورت ہے تو آپ بلا تکلف آئیں جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بار بار بلا تکلف اٹھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اس سے محفل خراب ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا فَمَا رَأَيْتُ شَجَرًا وَلَا وَرَقًا إِلَّا كُتِبَ اسْمُ مُحَمَّدْ عَلَيْهِمَا۔ میں نے کوئی ایسا درخت، کوئی اس درخت کا پتا ایسا نہیں دیکھا جس کے اوپر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی نہ لکھا ہوا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور کے فیوز و برکات سے جو محمد مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا تو پھر اس نور کے ٹکڑے کیے، اور اس ٹکڑوں سے لوح و قلم کو، عرش و کرسی کو، آسمان و زمین کو، چاند و سورج کو، بیابان جنگلوں کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو اور پہاڑوں کو، کائنات کے ذرے ذرے کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اور آپ کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے۔ ایک حدیث ہے لولاک لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے محبوب اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس ذات کا یہ عالم ہو، اللہ نے اس ذات کو ظاہری اعتبار سے اگرچہ سب سے آخر میں پیدا فرمایا، مگر یہ کائنات کا سردار امام الانبیاء بن گیا،
محبوب کبریا بن گیا، کالی کملی والا صرف مدینے اور مکے کا نہیں، اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا دیا گیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ خدا اپنے لیے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اپنے حبیب کے لیے کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور کیوں نہ ایسا ہو، اللہ نے اپنے حبیب سے ایسی محبت کی ہے، آپ کی عظمت کو ایسا سراہا ہے کہ مقام محبوب آپ کے لیے وَعَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، آپ کی رضا کا اعتبار کیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کی یتیمی کا ذکر قرآن میں کیا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، آپ کے رخ انور کا سیاہ بالوں کا تذکرہ قرآن میں کیا وَالضُّحَىٰ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ آپ کے لیے اس کائنات کو نہیں، اس کائنات کے بعد اور کائنات جو آنے والی ہے لا فانی ہے، ابدی ہے، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجدود۔ آسمان و زمین جب تک باقی رہیں، یہ تو سمجھانے کے لیے ہے، یعنی ابد الآباد زندگی آپ کے لیے، آپ کے صدقے طفیل۔ اور پھر قرآن نے کیا کہا صراط الذین انعمت علیہم، انسان دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، اور وہ کون ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ۔ قرآن نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا، آپ کی عزت کا، آپ کی شہرت کا، آپ کی رفعت کا، آپ کی بلندی کا نغمہ گایا ہے، بیان کیا ہے۔ کہیں آپ کی باتوں کی قسم کھائی گئی وَقِيلِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، کہیں آپ کے نماز کی حالت میں الٹنے پلٹنے، سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھانے پھر نیچے کرنے کا ذکر فرمایا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ عصر کی یا ظہر کی نماز ہے، مدینہ پاک کا ماحول ہے، اور آقا نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ کو، دل میں یہ بات ہے کہ قبلہ کعبہ بن جائے، بیت المقدس نہ رہے، نماز میں چہرہ آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں، زمین کی طرف کر رہے ہیں۔ خدا نے آپ کے چہرے کا ذکر قرآن میں فرما دیا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے میرے محبوب، اے میرے محبوب، میں آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف الٹتے پلٹتے ہوئے دیکھ رہا ہوں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم بدل دیں گے آپ کے لیے اس قبلے کو ترضاها جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ وہی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ قِبْلَةً تَرْضَاهَا
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لہذا بیت المقدس کی طرف سے ہٹیے، رخ انور کو پھیریے اور بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف اپنے چہرے مبارک کو کر لیجئے۔ کہیں آپ کو یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں مزمل، چادر میں لپٹ کر سونے والے اس نقشے کو بیان کیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر میں لپٹ کر سونے والے میرے محبوب محمد مصطفیٰ، اے آمنہ کا در یتیم، عبداللہ کا لخت جگر، عبد المطلب کا نور نظر اور کائنات کا سردار محمد مصطفیٰ، چادر میں آپ لپٹ کر سو رہے ہیں، قوم کھڑے ہو جائیے، اللیل الا قلیلا، یا تو پوری رات میرے سامنے کھڑے ہو کر راز و نیاز کی باتیں کیجئے، یا پھر کچھ حصہ نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات میرے سامنے کھڑے رہیے، یا کچھ جو آپ کے لیے میسر ہو اتنا حصہ آپ کھڑے ہو کر فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، یعنی اتنی لمبی رکعات فرماتے تھے، اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا، ورم آ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اور کائنات کے مسلمانوں کی ماں، وہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ آپ اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں۔ محترم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ سننے کے لائق ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ افلا اکون عبدا شکورا، اور شکر تو وہ چیز ہے جس پر اللہ عطا کرتا ہے، اور ناشکری وہ چیز ہے جس پر اللہ گرا دیتا ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تجھے ضرور بھی ضرور بڑھاؤں گا، بلندی عطا کروں گا، عزت عطا کروں گا، علم دوں گا، صحت تندرستی عطا کروں گا، حکومت و جہاں جہاںگیری عطا کروں گا، حکمت و دانائی کی باتیں سکھلاؤں گا، مصیبتوں سے، دقتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے اور غلط طرح کی چیزوں سے، مکروہات سے، منکرات سے تمہاری حفاظت کروں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی ان عذابی لشدید، تو تم اندازہ رکھو کہ میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنہوں نے بیت المقدس کو فلسطین کی سرزمین میں بنایا اور جناتوں کے ذریعے سے بنوایا، سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات، موتیوں سے اس کی تعمیر کرائی، اور وہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ آگے فرماتے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے اللہ مجھے شکر کی زبان عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں پر شکر گزاری کرتا رہوں، اور جو شکر ادا کرے گا خدا اس کو بڑھاتا رہے گا۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں تشریف لائے تو آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی ڈنکا بج چکا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں
حضرت حوا علیہ السلام جنت میں ان کے بائیں پسلی سے پیدا ہوئی، لیکن حدیث شریف میں لکھا ہے مجدد الملت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب میں ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم حضرت حوا دونوں جنت میں جب حضرت آدم نے قربت کرنا چاہیے حضرت حوا سے تو حضرت حوا نے کہا کہ آدم پہلے مہر لاؤ یعنی مہر کا مطالبہ کیا۔ حضرت آدم نے کہا یا اللہ یہ حوا مہر کا مطالبہ کر رہی ہے، آسمان سے آواز آئی میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 20 دفعہ درود پڑھو، اے آدم حوا کی مہر یہی ہے۔ کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بعد میں لائے، ڈنکا پہلے مچایا جا رہا ہے۔ آپ سب نبی جہاں گئے آسمان میں گئے، بلندی عطا کی گئی، مگر محمد مصطفیٰ کو جو بلندی عطا ہوئی کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ خدا فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ آسمان و زمین کی ملکوت اور خزائن غیبوں کی سیر اللہ نے حضرت ابراہیم کو کرائی، مگر اس سے بلندی کی طرف جو گئے وہ حضرت ابراہیم کے پوتے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ معراج کا واقعہ آپ کو معلوم تو ہوگا ہی، محمد مصطفیٰ ہیں، جبریل امین ہیں، وہ سواری جو بیت اللہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئی، وہ مسجد اقصیٰ جو مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے اور مسلمانوں کا جس پر حق ہے قیامت تک رہے گا، اور حضرت ابراہیم نے اپنے ایک بیٹے حضرت اسحاق کو جہاں آباد فرمایا تھا، حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے، ایک حضرت اسحاق انہوں نے شام سرزمین فلسطین میں ان کو بسایا، حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل ان کو ابراہیم نے مکہ المکرمہ میں بسایا، اور اللہ کہتا ہے جو ان کی دعا تھی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ تیرے مقدس گھر کے پاس اپنے چھوٹے سے اس قافلے کو اپنی فیملی ممبرز کو میں نے بسا دیا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی کہ اے اللہ میری نسل کو نماز کا پابند بنا۔ نماز اس زمانے میں بھی قائم اور دائم تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، نماز قائم کرنے زکوٰۃ دینے کا اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے بیت المقدس کی طرف ایک سواری براق سے چلے گئے، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصیٰ، اور وہ سواری وہاں باندھ دی گئی۔ دوسری سواری فرشتوں کی، اس پر محمد مصطفیٰ سوار ہیں اور پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں، دوسرے آسمان پر تیسرے، پھر سب کی سواریاں الگ الگ ہیں۔ اس کے اوپر کی سواریاں نور کی سواریاں ہیں، اور جب 7ویں آسمان کے قریب پہنچے تو حضرت جبریل امین نے اپنے پر محمد مصطفیٰ کو سوار کیا، یعنی جبریل امین سواری ہیں اور آپ اس پر سوار ہونے والے دولہے ہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب وہاں پہنچتے ہیں ہر آسمان پر نبیوں سے ملاقات ہوتی ہے، سب نبی آپ کا استقبال کرتے ہیں کہ میرا نیک بھائی آ گیا۔ لیکن بیت معمور پر جب محمد مصطفیٰ پہنچتے ہیں، خانہ کعبہ کے سیدھ میں بیت معمور ہے، تو دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص اس سے ٹیک لگائے بیٹھا ہے۔ سب آ رہے ہیں، وہ بیٹھا ہے نہیں آ رہے ہیں۔ جبریل امین کہتے ہیں کہ اے محمد آپ تشریف لے جائیے، یہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضور پڑھے لپکے ان سے ملاقات کی۔ سارے نبیوں نے، لاکھوں نبی نے کہا میرا نیک بھائی آ گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل ساتویں آسمان پر فرما رہے ہیں میرا نیک بیٹا آ گیا۔ آگے بڑھتے ہیں، جبریل امین ہے، سدرۃ المنتہا ہے۔ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرۃ المنتہا۔ جبریل امین وہاں جا کر رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس سے آگے نہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ سدرہ سے بھی آگے کون بڑھا؟ جبریل امی سے پوچھو۔ سدرہ سے بھی آگے کون بڑھا؟ جبریل امی سے پوچھو۔ سدرہ ایک بیری کا پیڑ ہے سونے کا، بڑے بڑے پتے ہیں ہاتھیوں کے کان جیسے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جبریل امین کے ساتھ چھوٹ جاتا ہے۔ جنت دکھائی گئی، جہنم اور فرات دجلہ دو نہریں دکھائی گئیں، دریائیں دکھائی گئیں، اور نیک بد انسان کے اعمال اور ان کا حشر آپ کو دکھایا گیا۔ لیکن اس سے آگے کون جائے؟ جبریل انکار کر رہے ہیں۔ اللہ نے وہاں سے ایک سواری، رف سواری بھیجی، رف سواری بھیجی۔ میرا محبوب اس میں بیٹھے گا اور میری دیدار کو، میری ملاقات کو عرش کے قریب آئے گا۔ حضور اس پہ بیٹھ گئے اور وہ تیزی کے ساتھ سواری آگے بڑھی۔ لکھا ہے حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، کہ بس دو چیزوں کی آواز آ رہی تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ ایک قلم کے چلنے کی، قلم کے چلنے کی، جس قلم سے تقدیریں لکھ دی گئیں۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف نون والقلم وما يسطرون اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ اللہ نے قلم کے چلنے کی آواز محمد مصطفیٰ کو سنائی، اور وہ قلم جس سے تقدیریں کائنات کی لکھ دی گئیں، سیاہی اس کی خشک ہو گئی ہے۔ آگے بڑھے، صدیق اکبر کی آواز آئی، صدیق اکبر کی آواز آئی۔ وہ صدیق جو سفر میں ساتھ ہیں، جو حضر میں ساتھ ہیں، امامت میں ساتھ ہیں، جو صدیق آپ کے سفر اور حضر میں ساتھ ہیں، آپ کے گھر آنے جانے میں شریک ہیں، وہ صدیق جو ہجرت کی رات ساتھ ہیں، وہ صدیق جو ان کو بیٹھا دیجئے، کیوں پریشان ہے بھائی؟ بیٹھ جائیے، آپ تشریف رکھیے۔ ہاں، وہ صدیق جو غار ثور میں ساتھ ہیں۔ غار ثور مکہ المکرمہ کا وہ یادگاری پہاڑ، تاریخی پہاڑ، بابرکت پہاڑ، جس میں دو صرف رکے، ایک صدیق تھا اور ایک رحمت للعالمین تھا۔ قرآن نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار ثانی اثنین اذ ہما فی الغار
دونوں غار کے اندر ہیں۔ سراقہ مکہ المکرمہ کا جاسوس وہ پہنچ چکا ہے غار کے اوپر۔ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر یہ جھکا تو ہم دونوں کو دیکھ لے گا۔ خدا کا رسول صدیق سے کہہ رہا ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم دو ہیں، اللہ تیسرا ہمارے ساتھ ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اپنے ساتھی سے وہ کہہ رہا تھا کہ تم مت ڈرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فأنزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس غار میں جب نبی پہنچتے ہیں تو صدیق بھی اپنی محبت کا اور صدیق بھی اپنی دوستی کی مثال پیش کرتے ہیں۔ حضور چل رہے ہیں، رات کا موسم ہے، دشمن چاروں طرف لگے ہوئے ہیں، حضور کی تلاش میں ہیں کہ جو پکڑ کے لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ اور صدیق اکبر کے ساتھ حضور غار ثور کے پہاڑ پر چل رہے ہیں، پاؤں مبارک زخمی ہو چکا ہے۔ صدیق اکبر نے اپنے گود میں حضور کو اٹھا لیا، صدیق اکبر نے گود میں حضور کو اٹھا لیا، پہاڑ کی بلندی پہ لے گئے، غار ثور کے منہ پر لا کر ان کو اتارا اور فرمایا یا رسول اللہ مکانک یا رسول اللہ، ٹھہریے، مکانک ای قف ہناک یا رسول اللہ، آپ ٹھہریے یہاں، مجھے اندر جانے دیجئے، کہیں کوئی موذی جانور ہو پہلے مجھے تکلیف پہنچائے بعد میں محمد الرسول اللہ کو تکلیف پہنچائے۔ صدیق تو ایسے ہوتے ہیں۔ حضور کا ان کو روکا، وہ خود اندر گئے، اپنی پگڑی کو پھاڑی اور غار کو صاف کر رہے ہیں۔ صدیق جب یہ رک ختم ہو گیا، جہاں جہاں سوراخ ہے سب کو بند کر دیا، اپنے کرتے کو اتارا، اس کو چاک کیا، اس کے ٹکڑے کیے، غار کو صاف کیا اور جہاں جہاں سوراخ تھا اس کو بند کیا، لیکن پگڑی کے پھاڑ دینے کے باوجود، کرتی کو پھاڑ دینے کے باوجود سارے سوراخ تو بند ہو گئے، ایک سوراخ بچ گیا۔ صدیق اب اتار نہیں سکتے اپنی تہبند کو، ان کے پاس کوئی دوسرا کپڑا نہیں، کوئی وسائل نہیں، تو کہنے لگے کہ آپ تشریف لائیے یا رسول اللہ، اور اپنے دونوں رانوں کو پھیلا دیا، ایک سے اس سوراخ کے اوپر اپنا پیر لگا دیا اور ایک پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک سر رکھ کر جیسے رکھا، تھکے ہوئے تھے وہ رکھ کر سو گئے تو نیند کا غلبہ ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رفاقت اور اس دوستی کو محمد مصطفیٰ نے بھی خوب بہترین سلے سے نوازا۔ جیسے آپ اس میں جاتے ہیں، حضور کا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھتا ہے، اے اللہ میں زمین پر صدیق سے راضی، آسمان پر تو صدیق سے راضی ہو جا۔ اے اللہ صدیق کو جس طرح تو نے دنیا میں میرا ساتھی بنایا، صدیق کو جنت میں بھی میرا ساتھی بنا دے۔ ابھی ہاتھ اوپر ہی ہے، جبریل امین تشریف لے آتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے جو دعا مانگی اللہ نے قبول کر کے مجھے گواہ بنا کر بھیجا ہے کہ آپ نے صدیق سے راضی ہونے کی درخواست کی ہے، دعا کی ہے، آسمان والا خدا صدیق سے راضی ہو گیا اور جنت میں آپ کا ساتھی صدیق اکبر کو بنا دیا۔ اور یہی تو اندازہ ہے کہ حضور وہاں سے مدینہ المنورہ گئے، جہاں حضور پہنچتے ہیں صدیق بھی پہنچتے ہیں۔ سارے مدینہ المنورہ میں گھر بنائے گئے صحابہ کے، مسجد نبوی کے چاروں طرف حضور نے فرمایا سارے لوگوں کے دروازے مسجد سے پھیر دیے جائیں، بند کر دیے جائیں، ان کی کھڑکیوں کو بند کر دیا جائے، الا خوخت ابی بکر، سوائے حضرت ابو بکر کی کھڑکی کے۔
آپ نے دیکھا ہوگا جب مدینہ شریف میں تشریف لے جاتے ہیں، اللہ مبارک کرے سب کو توفیق دے وہاں کی حاضری کی، تو باب السلام سے جب آپ تشریف لاتے ہیں، آپ یہ سمجھیے کہ مسجد نبوی ہے، یہ باب السلام یہ ہے، حضور کا روضہ ادھر ہے، جنت البقیع ادھر ہے، تو جیسے آپ تشریف لاتے ہیں اور اندر داخل ہو جاتے ہیں تو وہیں پلٹ کر دیکھیے ایک کھڑکی آپ کو ملے گی جو کھلی ہوئی ملے گی۔ 1400 سال گزر گئے تاریخ کو، زمانے کے، دن اور رات کے، مگر صدیق اکبر کی کھلی جو زبان نبوت نے کھولی تھی، آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کھڑکی اسی طرح کھلی ہوئی ہے، جالی والی کھڑکی۔ حضور اکرم کے ساتھ ساتھ زندگی بھر رہے، جب وفات آئی تو پھر صدیق اکبر کو حضور کے ساتھ دفن کیا گیا، اسی روضے میں، اسی حجرے میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا تھا، اور اسی کے ایک بغل میں حضرت عمر فاروق کو، اور جگہیں جو خالی ہیں حضرت عیسیٰ مسیح آئیں گے وہاں دفن ہوں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام جو کفر کا اور ظلم کا خاتمہ فرمائیں گے، 5ویں قبر ان کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ میں بنائی جائے گی۔ اور حضور نے فرمایا اول حاشر، کل قیامت میں زمین سے اٹھنے والا سب سے پہلا انسان میں ہوں گا، میرے دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ، ایسے میں صدیق اور عمر کے ساتھ اپنی قبروں سے سب سے پہلے انسان ہوں گا جو اپنی قبروں سے اٹھ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ کون محمد ہیں؟ یہ کون آمنہ کے لال ہیں؟ عبداللہ کے لخت جگر ہیں، جن کو قرآن نے یتیم کہا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ کوئی سائل آئے اس کو جھڑکنا نہیں ہے، کوئی یتیم آئے اس کو ڈانٹ پھٹکار نہیں کرنا ہے، آپ کو تو اپنے پروردگار کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جو آخر میں آئے، بنو اسماعیل میں آئے، مکے میں تشریف لائے، حضرت ابراہیم کی ایک اولاد حضرت اسحاق، ان کو حضرت ابراہیم نے شام میں، فلسطین میں، بیت المقدس کے علاقے میں بسایا، ان کی نسلیں بڑھی، اسماعیل کی نسلیں بڑھی، دونوں مل کر ایک ہو گئی، شیر و شکر ہو گئی۔ اللہ نے اس امت کو اعزاز بخشا کہ ادھر نہیں بھیجا، ادھر اسماعیل کے خاندان میں ایک نبی بھیجے، ادھر ہزار نبی بھیجے، اسماعیل کے خاندان میں کوئی نبی نہیں آیا، مگر ایک آیا اور وہ خاتم النبیین، امام الانبیاء، محبوب کبریا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے کہ معراج کی رات میں جب آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب میری دیدار کو آ رہا ہے۔ اے آسمان والو، میرا محبوب میری دیدار کو آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے آسمان سے نیچے اتر کر زمین پہ آپ کو جانا ہے۔ سارے نبی بیت المقدس میں انتظار کر رہے ہیں۔ جبریل امین نے گویا اذان دی اور امامت کا مسئلہ آیا کہ امامت کون کرے گا؟ حضرت آدم ہے، میں سب سے بڑا ہوں، سب کا باپ ہوں، امامت کا حق مجھے ملے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہے، میں آدم ثانی ہوں، 950 برس میں نے تبلیغ کی، امامت کا حق مجھے ملے۔ حضرت یوسف الصدیق ہیں کہ میں حسن و جمال کا پیکر ہوں، امامت کا حق مجھے ملے۔ حضرت ابراہیم خلیل ہے کہ میں حضور کا دادا ہوں، امامت کا حق مجھے ملے۔ حضرت
سلیمان ہے کہ میں نے بیت المقدس کو بنایا، میری حکومت زمین پر، آسمان پر، فضاؤں پر، چرندوں پر، پرندوں پر، درندوں پر اور تمام چیزوں پر امامت کا حق مجھے ملے۔ حضرت داؤد تھے کہ اللہ نے میرے لیے پہاڑوں کو موم بنا دیا، لوہے کو موم بنا دیا، امامت کا حق مجھے ملے۔ حضرت صالح علیہ السلام ہے اور دیگر انبیاء علیہم السلام ہے، کن کن کا نام لیا جائے، کن کن کا نام نہ لیا جائے۔ قرآن نے کیا کہا وہ سنیے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما وآتينا داود زبورا۔ حضرت عیسیٰ کے تعلق سے کہا وآتيناه الانجیل، سب موجود ہیں۔ حضرت جبریل امین آئے اور کہا، ہاتھ پکڑا، یا رسول اللہ ان تمام نبیوں کی آپ امامت فرمائیے۔ امام الانبیاء کے لقب سے سرفراز فرما دیے گئے۔ آسمان کے بلندی پہ جب پہنچے، عرش نیچے ہے، عرش ہے، اللہ کی ذات اوپر ہے، عرش کے نیچے محمد مصطفیٰ ہے۔ پہنچ گئے، صدیق اکبر کی آواز کو سنتے سنتے ایک آواز آئی کہ اللہ کیا کر رہا ہے، تو وہ آواز کی جواب، اس آواز کا جواب یہ آیا، اللہ آپ کے اوپر، اس کا فرشتہ آپ پر درود و سلام بھیجنے میں مشغول ہے۔ وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ یہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لعی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نضر بن نضار بن معد بن عدنان بن ابو بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن باس بن قبوال بن عبی بن عوام بن ناشد بن جاحز بن سمی بن مسی بن عبد بن عرام بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن باس بن قبوال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن اندعا بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحضن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن نیشان بن عیسر بن اقناد بن ایحام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قداد بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متشائع بن ادریس بن یارب بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا، کشفت دجا بجمالہ، کسی ایک ادا کی تو بات کیا، حسنت جمیع خصالہ، وہ
خدا کا جس نے بتا دیا صلو علیہ وآلہ. تمام رسول آئے, سب اپنی اپنی صفات لے کر آئے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, آدم صفی اللہ, لا الہ الا اللہ, نوح نجی اللہ, لا الہ الا اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ, لا الہ الا اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ, سلیمان صاحب مملکت اللہ, لا الہ الا اللہ, داؤد خلیفۃ اللہ, لا الہ الا اللہ, یوسف صدیق اللہ, لا الہ الا اللہ, عیسیٰ روح اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم حضرات, وقت کی قلت ہے اور آپ حضرات کو بھی بہت ساری مشغولیات ہیں. جو باتیں کہیں گئیں اللہ ہماری زندگی میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح عشق, صحیح محبت, صحیح تعلق پیدا فرما دے, آپ کی اتباع کرنے کی توفیق دے, برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہماری ماؤں اور بہنیں اور جو یہاں موجود ہیں جن کے دلوں میں جو آرزویں تمنائیں ہیں غلط ہیں, اللہ معاف فرما دے, اور صحیح ہے تو اس آخری آدھی رات میں اللہ ان کی تمام آرزوؤں کو, تمناؤں کو, امیدوں کو اللہ پوری فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.